الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان میں قانون سیاست کے بعض ذیلی مباحث کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں برہان کا مضمون امرہم شورا بینہم زیر بحث ہے۔ یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سے متعلق جو اصول ہم کو دیے، ان پر خلافت راشدہ میں کس طریقے سے عمل کیا گیا، یہ چیز یہاں موضوع بحث ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بحث کے سقیفہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا نام کس طرح پیش کیا اور ان کی خلافت کا اعلان کس طرح ہوا، یہ پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہے۔ اسی سلسلے میں نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ بعد میں ایک موقع پر انہوں نے خود اپنے اس اقدام کا یہی سبب بیان فرمایا، یعنی جو چیز پیچھے بیان ہوئی اس کو خود انہوں نے اپنے لفظوں میں ایک موقع پر واضح فرمایا ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی کہ آئندہ کوئی شخص اسے اس باب میں قرآن مجید کے حکم امرہم شورا بینہم کی خلاف ورزی کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنے کی جسارت نہ کرے۔ یہ بڑی باعث تعجب بات ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو کچھ کیا، ان کی اپنی وضاحت کے باوصف لوگوں نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا۔ میں نے جب اس کو اس کی اصل صورت میں پیش کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ ضروری ہوا کہ اس کی تائید میں خود ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے۔ امرہم شورا بینہم کا اصول ہے جس پر حکومت قائم ہوگی۔ میں بار بار اس جانب توجہ دلا رہا ہوں کہ اس اصول کے لحاظ سے ہم کیا نظام بنائیں گے، کیا طریقے اختیار کریں گے، اس کا تعلق ہمارے تمدنی حالات سے ہے۔ ہم اگر قبائلی تمدن میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے، جاگیردارانہ تمدن میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے، اور دور حاضر میں ہوں گے تو اور طریقے اختیار کیے جائیں گے۔ اور یہ ممکن ہے کہ بعد کے زمانوں میں جس طرح ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، کچھ ایسی صورتیں پیدا ہو جائیں جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تاہم بنیادی اصول جس کو نظم ریاست میں ملحوظ رکھا جائے گا اور جس کو اللہ نے اپنا حکم قرار دے دیا ہے، وہ وہی ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کی حکومت نہ کسی پوپ کے پاس ہوگی، نہ کسی خاندان کے پاس ہوگی، نہ کسی جمعیت کے پاس ہوگی، وہ ہر حال میں لوگوں کی رائے سے قائم ہوگی، ان کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے گی، اور اس تائید سے محروم ہو جائے گی تو اپنا جواز کھو بیٹھے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی اس اصول کو بھی بیان کیا ہے جس طرح کہ میں نے اس کو سمجھا ہے، اور پھر اس موقع پر جیسے اس کا اطلاق ہوا اس کو بھی بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا فَلَا يَقْتَرَنَّ اِمْرٌ يَقُولُ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ عَلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ من بايع رجل عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه والذي بايعه تغرة أن يقتل۔ یہ بخاری میں روایت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں کو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے سنا کہ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی اور پھر ان کی خلافت قائم ہو گئی، عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو ہم بھی اسی طرح کسی کی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے، اسی کا ایک حصہ یہاں میں نے
حوالے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے دھوکہ نہ کھائے کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ یعنی ایک خاص صورتحال میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ خلفشار پیدا ہو رہا ہے اور سیدنا ابو بکر کی تقریر کے نتیجے میں انصار جو کسی فیصلے کو چیلنج کر سکتے تھے وہ ایک جگہ پہنچ گئے ہیں، تو میں نے اسے مؤخر کرنا پسند نہیں کیا کہ اب یہ بحث کل بھی جاری رہے، بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام پیش کر دیا۔ یہ نام پیش کرنے کی وجہ کیا ہوئی وہ انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہوئی، یعنی میں نے نام پیش کیا، انصار نے اس کو قبول کر لیا۔ اگلے دن جب مسجد میں آ کر لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں شبہ نہیں کہ ان کی بیعت اسی طرح ہوئی، وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ، لیکن اللہ نے اہل ایمان کو اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا۔ یعنی یوں اگر کوئی معاملہ کیا جائے تو اس کا شدید اندیشہ تھا کہ اگلے دن بعض بڑے بڑے گروہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے، اور اس وقت کے قبائلی تمدن میں اگر ایسی کوئی صورت پیدا ہو جاتی تو تلواریں کھنچ جاتی، خون بہتا، اور معلوم نہیں کہ کیا فتنہ پیدا ہو جاتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اگلے دن کوئی اپنا جتھا لے کر اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک رائے قائم کی اور ایک خاص صورتحال میں اس رائے کا اظہار کر دیا، اور اگلے دن اللہ نے یہ کرم کیا کہ مسلمانوں نے بحثیت مجموعی ان کی اس رائے کو قبول کر لیا۔ یہ وہ بات کہہ رہے ہیں، اہل ایمان کو اس کے کسی برے نتیجے سے محفوظ رکھا، اور یاد رکھو، یعنی وہ یہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ میں نے نام پیش کیا، وہاں انصار میں سے کسی شخص نے اس سے اختلاف نہیں کیا، اور اگلے دن مسلمانوں نے بھی بحثیت مجموعی اس کو تسلیم کر لیا، اور اسلامی حکومت جہاں جہاں تک پھیل چکی تھی کسی ایک شخص نے بھی اس پر حرف نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کیوں ہوا ایسے؟ یاد رکھو تمہارے اندر اب کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ ابو بکر کی طرح جس کے سامنے گردنیں جھک جائیں۔ تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر۔ اصل میں یہ صورتحال بعض بڑی غیر معمولی شخصیات کی موجودگی میں ہوتی ہے، یعنی ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہوتی۔ ان کا نام پیش کیا جائے تو کسی جماعت، کسی گروہ یا کسی قوم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انہی کو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جب پاکستان بنا تو اگر قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کسی موقع پر پیش کیا جاتا تو دو رائے نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی حالات نے ان کو مسلمانوں میں ایسی مقبولیت عطا فرما دی تھی کہ جس میں اب بحث و نزاع کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے حلقوں میں اگر کسی موقع پر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے بارے میں پوچھا جاتا تو یہی نتیجہ نکلتا۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی گروہ، کسی جمعیت میں، کسی قبیلے میں، کسی ملک میں، کسی قوم میں ایسی کوئی غیر معمولی شخصیت ہوتی ہے کہ جس میں نزاع کا امکان نہیں ہوتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی، ان کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی تھی۔ اس وضاحت کے بعد اب وہ متربع فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لہٰذا جس شخص نے اہل ایمان کی رائے کے بغیر کسی کی بیعت کی، یعنی وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ مسلمانوں کی رائے کے لحاظ سے ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رائے اس طریقے سے لی نہیں گئی، لیکن یہ معلوم تھا کہ رائے اگر لی جائے گی تو انہی کے حق میں آئے گی، ان جیسا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے اس وقت فتنے کو رفع کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا، میرے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوئی، مسلمانوں نے بحثیت مجموعی میرے اس فیصلے کو قبول کر لیا،
لیکن اس سے کوئی اصول مجروح نہیں ہوا، اور آئندہ بھی کوئی شخص اس سے کوئی غلط استدلال کرنے کی جسارت نہ کرے۔ لہٰذا جس شخص نے اہل ایمان کی رائے کے بغیر من غیر مشورت من المسلمین، اہل ایمان کی رائے کے بغیر کسی کی بیعت کی، اس کی اور اس سے بیعت لینے والے دونوں کی بیعت نہ کی جائے، اس لیے کہ اپنے اس اقدام سے وہ گویا اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے، یعنی یہ ہائی ٹریزن ہوگی۔ اگر اس طرح حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے واضح کر دیا کہ کوئی شخص اگر بندوق کے زور پر مسلمانوں پر مسلط ہونے کی کوشش کرے گا یا اپنے کسی خاندانی حوالے سے اس کی جسارت کرے گا یا کسی مذہبی حوالے سے اس کی جسارت کرے گا تو وہ ہائی ٹریزن کا ارتکاب کرے گا، سنگین غداری کا ارتکاب کرے گا۔ یہ فساد فی الارض ہوگا جس کی سزا اسلامی شریعت میں قتل مقرر کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ بات انہوں نے بالکل واضح کر دی کہ اسلام میں جس اصول کو ملحوظ رکھا گیا ہے وہ امرہم شورا بینہم کا اصول ہے، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہر حال میں لوگوں کی رائے سے وجود میں آئے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے معاملے میں جو بظاہر اس سے مختلف صورت نظر آتی ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یعنی لوگوں ہی کی رائے ہے جس کا ظہور اس طریقے سے ہوا ہے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی۔ وہ کیا حیثیت ہے اس کا پیچھے وضاحت سے بیان ہو چکا ہے، یعنی یہ حیثیت کہ وہ اب بھی اکثریتی جماعت تھے اور انصار ان کے مقابل میں ایک اقلیتی جماعت کی حیثیت رکھتے تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت بھی مہاجرین قریش کی یہ حیثیت برقرار تھی۔ انصار یا عرب کے کسی دوسرے گروہ نے چونکہ ان کے مقابلے میں اکثریت کا اعتماد حاصل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس لیے اقتدار بدستور ان کے پاس تھا، یعنی ابھی اس طرح کا کوئی باقاعدہ نظم وجود میں نہیں آیا تھا کہ 5 سال بعد انتخابات ہونے ہیں یا یہ قاعدے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ سب تو پھر مغرب میں وجود پذیر ہوا ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کے اصول کو مغربی قوموں نے ایک باقاعدہ نظام میں بدلا ہے۔ یہ کام ہم نہیں کر سکے۔ اس وقت جو صورتحال تھی اس میں یہی کچھ ہو سکتا تھا کہ اگر اکثریت کا ایک عمومی اعتماد ہر شخص کو معلوم ہے اور کوئی گروہ اسے چیلنج نہیں کر رہا تو اس کی قانونی حیثیت تسلیم کی جائے۔ قبائلی معاشروں میں اس سے بہتر طریقہ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے اس لیے اقتدار بدستور ان کے پاس تھا اور اس کی توثیق کے لیے عام مسلمانوں کی طرف رجوع کی ضرورت نہ تھی، یعنی ایک واضح صورتحال تھی۔ یہ واضح صورتحال اس وقت بھی ایسی تھی جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کم و بیش 1 سال پہلے یہ فیصلہ فرمایا کہ میرے بعد حکومت قریش کو منتقل ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کی بڑی تعداد انہی کی قیادت کو تسلیم کرتی ہے، اور یہی صورتحال اس وقت تھی۔ چنانچہ نئے امیر المومنین کی حیثیت سے حضرت عمر کو مہاجرین قریش کے لیڈر نے نامزد کیا اور ان کے اس انتخاب کو مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں انصار و مہاجرین کے لیڈروں نے قبول کر لیا، یعنی 2 بڑے گروہ، 2 بڑی جماعتیں اس وقت موجود تھیں، ایک مہاجرین قریش کی، دوسری انصار کی۔ اب جس وقت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کیا، یہ میں محض بات کی تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں، وہی کیا کہ جو اگر اس وقت پاکستان میں جب کہ انتخابات ہو چکے ہیں خدا نخواستہ رہنما یا لیڈر دنیا سے رخصت ہو جائے، یعنی جس پر سب کا اعتماد ہے، جس کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس موقع پر کیا ہوگا؟ نئے انتخابات ہوں گے، دوبارہ رائے لی جائے گی؟ نہیں، حکمران پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کر لے گی، اور نئے لیڈر کا انتخاب کرنے کے لیے جو اجلاس ہوگا اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ کئی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔
آپ بیلٹ پر لوگوں سے رائے لے لیں، کسی ایک یا دو یا تین لوگوں کا نام پیش کر دیا جائے، اس پر بات ہو جائے۔ یعنی یہ سب طریقے دنیا بھر میں اختیار کیے جاتے ہیں۔ جب 25، 30، 100، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نمائندہ حیثیت رکھتے ہیں، یعنی پارٹی کے بڑے لوگ ہیں، انہیں مل کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ خود پارٹی کے حق میں لوگوں کی رائے لی جا چکی ہوتی ہے۔ تو یہی صورتحال اس وقت تھی۔ حضرت عمر کو مہاجرین قریش کے لیڈر کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ان کا نام پیش کیا، یہ اب بھی پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی امریکہ میں بھی جب انتخاب ہوتا ہے تو پہلے ایک یا دو لوگوں کے نام پیش کیے جاتے ہیں، تجویز کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک ہم نے نظم بنا دیا جس کے تحت لوگ منتخب ہوتے ہیں۔ اس موقع پر یہی تھا کہ لیڈر موجود ہیں، اکٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے نام پیش کر دیا گیا، وہ رائے دیں گے۔ اگر وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تو جمہوری اصولوں کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی رائے واپس لے لیتے۔ لیکن کیا ہوا، اس کی تفصیل سن لیجئے۔ انصار و مہاجرین کے لیڈروں نے قبول کر لیا تو بغیر کسی نزاع کے اسلامی دستور کے عین مطابق امارت ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ یعنی جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ نام پیش کیا گیا، بحث ہوئی، رائے لی گئی، اور بڑے بڑے لیڈروں نے، اور یہ ملحوظ رکھیے کہ صرف حکمران جماعت کے لیڈروں نے نہیں، یعنی مہاجرین قریش کے نہیں، انصار کے لیڈروں نے بھی شرح صدر کے ساتھ ان کو قبول کر لیا۔ چنانچہ امارت ان کی طرف منتقل ہو گئی۔ ابن سعد کی روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ابا بکر الصدیق لما استوذ به دعا عبد الرحمن ابن عوف فقال اخبرنی عن عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن ما تسألنی عن امر الا وانت عالم به منی فقال ابو بکر وإن فقال عبد الرحمن هو والله افضل من رائق فی ثم دعا عثمان بن عفان فقال اخبرنی عن عمر فقال انت اخبرن به فقال على ذلك یا ابا عبداللہ فقال عثمان اللہم علمی به ان سریرته خیر من علانیته وانه لیس فینا مثلہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیماری نے غلبہ پا لیا اور ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا مجھے عمر بن الخطاب کے بارے میں بتاؤ۔ یعنی اب وہ اپنی رائے قائم کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک بڑے لیڈر، مہاجرین قریش کے ایک بڑے لیڈر عبد الرحمن بن عوف سے یہ کہا کہ مجھے اپنی رائے بتاؤ۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ مجھ سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں رائے چاہتے ہیں جسے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا اگرچہ یہ درست ہے لیکن تم اپنی رائے دو۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، عمر کو میں جانتا ہوں، ان کے حالات سے واقف ہوں، برسوں کا ساتھ ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ اس پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا خدا کی قسم وہ اس رائے سے بھی بڑھ کر ہیں جو آپ ان کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک بڑے لیڈر نے اپنی رائے دی ہے۔ پھر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور ان سے کہا مجھے عمر کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عثمان نے جواب دیا ہم سے زیادہ آپ انہیں جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کے باوجود ابو عبداللہ میں آپ کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ فقال علی ذالک یا ابا عبداللہ، اب دیکھیے حضرت عثمان نے کیا رائے دی۔ انہوں نے فرمایا بے شک میں تو یہ جانتا ہوں کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے۔ اس سے بڑا خراج تحسین کسی شخص کو نہیں پیش کیا جا سکتا۔ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ان جیسا ہمارے اندر کوئی دوسرا نہیں۔ یہ رائے دی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ ابن سعد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کے علاوہ مہاجرین و انصار کے تمام بڑے بڑے لیڈروں سے مشورہ کیا۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہوا جیسے کہ لوگ بیان کر دیتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خلیفہ مقرر کر دیا۔ یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہوا ہے، یعنی تمام بڑے لیڈروں سے رائے لی گئی اور ان کی رائے کے بعد فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ
یہ ابن سعد نے لکھا ہے وشاور معهما سعید بن زید ابا العاور و اسید بن الحزیر و غیرہما من المہاجرین والانصار فقال اسید اللہم عالم الخیرۃ بعدک یرضى للرضا ویسخط للسخط الذي يسر خیر من الذي یعلن ولم یل هذا الامر احد اقوى علیہ من. اور انہوں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ ابو العاور سعید بن زید، اسید بن الحزیر اور ان کے علاوہ مہاجرین و انصار کے دوسرے لیڈروں سے بھی مشورہ کیا. وشاور معهما سعید بن زید ابو العاور و اسید بن الحزیر، یعنی ان لوگوں سے بھی مشورہ کیا. تو اسید نے کہا بے شک میں آپ کے بعد انہیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. عالم الخیرۃ بعدک، میں آپ کے بعد انہیں سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ خوشی کے موقع پر خوش اور ناراضی کے موقع پر ناراض ہوتے ہیں. یعنی ایک حکیم شخصیت ہے، ہر چیز موقع کے لحاظ سے انجام دیتے ہیں. اور دیکھیے انہوں نے وہی کہا الذی یسر خیر من الذی یعلن، ان کا پوشیدہ ان کے ظاہر سے بہتر ہے. اس خلافت کا بوجھ ان سے بڑھ کر کوئی نہیں اٹھا سکتا. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد تمام بڑے بڑے لیڈروں کا بالکل اتفاق تھا کہ ان کے اندر عمر سے بہتر کوئی نہیں. اس طریقے سے سیدنا ابو بکر صدیق نے تمام لیڈروں سے مشورہ کیا. میں پوچھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور جمہوری طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہمارے ہاں اس سے بہتر کیا طریقہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے؟ یعنی اگر پارٹی کا لیڈر دنیا سے رخصت ہو جائے تو ایسے ہی مشاورت ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ مشاورت ہوئی. اس کے بعد ابن سعد نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر کی رائے سے اختلاف بھی کیا، لیکن انہوں نے انہیں مطمئن کر دیا. یعنی کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کہی کہ ان کی طبیعت میں ذرا سختی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں مطمئن کیا اور یہ کہا کہ جب ان پر ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو یہ چیز ایسے نہیں رہے گی جیسے اس وقت تم دیکھتے ہو. چنانچہ لوگ مطمئن ہو گئے. ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی کسی مجلس میں جب آپ کسی چیز کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہاں 2-4 لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. جمہوری اصول کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے؟ یہ ہے کہ اکثریت کی رائے ہونی چاہیے. اور یہاں یہ ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی تائید میں رائے دی ہے اور جنہوں نے اختلاف ظاہر کیا وہ بھی مطمئن ہو گئے. پھر حضرت عثمان کو بلایا اور کہا اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما عہد ابو بکر بن ابی قحافہ فی آخر عہدہ بالدنیا خارجا منہا وعند اول عہدہ بالآخرہ داخلا فیہا حیث یؤمن الکافر ویوقن الفاجر ویصدق الکاذب ان استخلفت علیکم بعدی عمر بن الخطاب فاسمعوا لہ واطیعوا. اب انہوں نے گویا اس فیصلے کو لکھا. یعنی تمام بڑے لیڈروں نے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی رائے کو قبول کر لیا، شرح صدر کے ساتھ قبول کر لیا، تو انہوں نے فرمان لکھوایا لکھیے اللہ رحمان الرحیم کے نام سے، یہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کی وصیت ہے جو اس نے دنیوی زندگی کے اختتام پر جب وہ اس سے نکلنے کو ہے اور اخروی زندگی کے آغاز پر جب وہ اس میں داخل ہونے کو ہے، اس وقت کی ہے جب کافر ایمان لاتے، فاجر یقین کرتے اور جھوٹے سچ بولتے. کیا بلیغ اسلوب ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کا کہ کسی شخص کو یہ خیال نہ ہو کہ میں اس وقت کسی جانبداری سے کام لے سکتا ہوں. میں نے دیانتداری کے ساتھ رائے قائم کی ہے، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. یہ وہ وقت نہیں ہے کہ اس وقت کسی کو کوئی دھوکہ دیا جا سکتا ہے. اس وقت تو عام لوگ بھی ایسا کرنے کی جسارت نہیں کرتے. چنانچہ پوری دیانتداری کے ساتھ میں نے خود بھی رائے قائم کی ہے، دوسروں کی بھی رائے لی ہے اور پھر اس فیصلے کا اعلان کر رہا ہوں. تو انہوں نے لکھوایا کہ میں نے عمر بن الخطاب کو تمہارا خلیفہ بنایا ہے، پس ان کی سنو اور اطاعت کرو.
اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین کی حیثیت سے تقرر ہوا۔ ان کے اس خط پر مہر لگائی گئی۔ ان کے حکم کے مطابق عمر بن الخطاب اور اسید بن سعید کی مائیت میں حضرت عثمان اسے لے کر باہر تشریف لائے اور لوگوں سے کہا اتباعون لمن فی ھذا الکتاب فقالوا نعم، یعنی پھر لوگوں کے سامنے اس فیصلے کو اس طرح پیش کیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں وہ فیصلہ لکھ دیا ہے جو مہاجرین اور انصار کے لیڈروں نے کیا ہے، اس خط میں جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے تم اس کی بیعت کرو گے؟ بیعت کرو گے یہ رائے دینا نہیں ہے، یعنی اس فیصلے کو تسلیم کرو گے اور ان کو امیر المومنین کی حیثیت سے مان لو گے، یہ مطلب ہے بیعت کا، یعنی اب آپ اطاعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا ہاں نعم۔ ابن سعد کی روایت ہے فَأَقَرُّوا بِذَلِكَ جَمِيعًا وَرَضُوا بِهِ وَبَايَعُوا ثُمَّ دَعَا أَبُو بَكْرُ عُمَرَ خَالِيًا فَأَوْصَاهُ بِمَا أَوْصَاهُ بِهِ، سب نے اقرار کیا، سب اس پر راضی ہوئے اور عمر کی بیعت کی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر کو خلوت میں بلایا اور جو نصیحت کرنا چاہی کی، یعنی اس کے بعد انہوں نے الگ سے بلا کر جو نصیحت کرنا موضوع تھا ان کو نصیحت کی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا۔ اب آگے چلیے، عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور رخصت کا وقت قریب آ گیا، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہی کہ عام مسلمانوں کی اکثریت کا اعتماد ابھی تک مہاجرین قریشی کو حاصل ہے، یعنی اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ آج کی اصطلاح میں اس بات کو سمجھائیے تو گویا اکثریتی پارٹی کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسلامی دستور کی روح سے مسئلے کی نوعیت اس وقت بھی یہی تھی کہ اکثریتی گروہ کو اپنے نئے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا، یعنی وہی چیز تھی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد نئے لیڈر کا انتخاب کرنا تھا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی۔ پھر لوگوں نے کیا کیا، اس پر ہم اگلی نشست میں بحث کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔